بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك على علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के करोड़ों शुक्र के साथ कि उसने हमें एक बार फिर अपने कलामी मजीद से असरारुल रमूज़ और हदायत के मोती चुनने की तौफीक अता फरमाई। ये है सूरह नमल का 5वां रुकू। फरमाइए सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इरशाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हमद तारीफ उसका उर्दू में और माना बन जाता है, लेकिन हमद अपने माने में है। हमद क्या होती है? अकीदत व मोहब्बत से अपने बरतर व आला खालिक व मालिक की इबादत के अल्फाज पढ़ना, उसकी सिफात बयान करना, उसको याद करना। हमद अपने खालिक व मालिक की बरतरी, आला फजीलत और बड़ी बुलंद शान को बयान करना। और सलाम हो उनके उन बंदों पर जिन्होंने चुन लिया, जिन्हें उसने चुन लिया। ये और खूबसूरत बात, सुभान अल्लाह। बड़ी बात की है कि अपने उन बंदों को जिन्होंने मैंने चुन लिया है, उन पे भी सलाम।
خود ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان پہ بھی سلام ہو جو میں نے چن لیے۔ یہاں وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن عبداللہ مغربی فرمانے لگے کہ اے خضر، تو اتنی لمبی عمر کا مالک ہے اور تیری دسترس ہے، سارے زمین و آسمان پہ پھرتا ہے تو کوئی ایسی بات تو سنا جس سے تو خود بھی حیران ہوا۔ تو کہتے ہاں عبداللہ، ایک دن میں بحر محیط پہ، بحر محیط جس نے گھیرا ہوا ہے اس کائنات ارض کو، اس پر پرواز کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑ کے اوپر برف پوش علاقے میں ایک بندہ اپنے اوپر کپڑا لے کے سویا ہوا ہے۔ میں فوراً نیچے اترا اور اس کی جا کے انگلی ہلائی اور اسے کہا کہ اٹھو بھئی، اللہ اللہ کرو، جہاں تو سنے۔ میں نے کہا جو ادھر آیا ہے تو جو بلند مقام بندہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے ابو عباس، اپنا کام کرو جا۔ میں جو کہتے اتنا حیران ہوا کہ اللہ پاک نے سارے اولیاء کرام کا مجھے نقیب بنایا ہے، استاد بنایا ہے، راہبر بنایا ہے، اور یہ میرا نام جانتا ہے، میں جانتا ہی نہیں یہ کون ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ کون ہے جسے میں نہیں جانتا، حالانکہ تو نے مجھے ان سب کا نقیب بنایا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہاں خضر، جو مجھے چاہتے ہیں ان سب کو تو جانتا ہے، جنہیں میں چاہتا ہوں وہ تیری سمجھ سے آگے ہیں، انہیں تو نہیں جانتا۔ یہ وہ ہیں جو میرے چاہے۔ تھوڑی دور گئے تو آگے ان کی بیوی بیٹھی، ان سے بھی میں نے سلام کیا، پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا یہاں کا کتب یا عبدال کوئی گزرا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، تو ابھی اللہ پاک نے ہمیں تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا تھا، ابھی اس کو فرشتے لے گئے ہیں، لہذا ہم فارغ ہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ دیکھو تو اس کے بندوں کی شان کسی کے احاطہ فکر میں نہیں آتی، کتنی بلند شان ہے، اور یہ جذبہ بھی پیدا کرتی ہے کہ اسی اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے جو اتنی بلند شانیں عطا کرتا ہے، اسی اللہ کے ہو کے رہنا چاہیے، بلند کے ساتھ بلندیاں ہی نصیب ہوں جنہیں اس نے چن لیا۔ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات؟ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت کے؟ کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ بھلا کس چیز نے بنایا ہے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، اور جاری کر دی اس کے درمیان نہریں، اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر، اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان۔ 8 دو ایک سمندر چل رہے ہیں، ایک کا رنگ اور ہے ایک اور ہے، دونوں جدا جدا چل رہے ہیں۔ کہتے کون ہے ایسا بنانے والا؟ وہ خدائے واحد و برتر و بزرگ و برتر۔ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ محور کہتے ہیں جیسے چکی کے اندر نہیں ہوتا وہ، تو اس کا ایسے ایسے اللہ پاک نے اس کو ایک بنایا ہے، اس کا روٹ، اس روٹ کے اوپر یہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ تبھی کبھی سورج، ہمارے خطہ کبھی سورج کے قریب ہوتا ہے گرمیوں میں، اور سردیوں میں سورج سے دور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی۔
اور راتیں اتنی لمبی سرد ہوتی کہ زندگی کی کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ تو وہ سارے یعنی یہ اسرار سمجھنے والے ہیں کہ اس نے سپیڈ ایسی مقرر کی ہے کہ اس کی حیات جو اس نے بنائی ہے بخشی ہے وہ بھی سروائیو کر رہی ہے۔ اگر تھوڑا بہت تغیر تبدل ہو جائے، جو بھی کہہ رہے تھے اتنے درجے بڑھ رہا ہے، وہ 4-5 ڈگری بڑھ جائے گا، سارے گلیشیئر پگھل جائیں گے اور سیلاب آ جائے گا، ڈوب جائیں گے بے شمار علاقے۔ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے۔ اندازہ کرو، یہ بندے کا 37 ہوتا ہے نارمل ہے، تو 12,000 سورج کا ہے۔ لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا قدری پہنچتی ہے جو حیات بخش ہے، جس سے پودے اگتے ہیں چلتے ہیں، ورنہ اگر وہ حرارت نہ آئے تو وہ پہنچتے ہی نہیں، روشنی نہ آئے تو ان کا اپنی وہ کلوروفل بنتا ہی نہیں، جیسے وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایسا سیٹ نظام کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی کرنے کا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ سٹڈی کر رہے ہیں، ابھی سٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ وہ ایسے ہے سورج کے سامنے 360 درجے ہوتے ہیں، تو وہ 23 درجے پہ جھکی ہوئی ہے، اوبلونگ ہے، گول نہیں ہے، انڈے کی طرح شکل ہے۔ تو وہ اس سے کئی علاقے ہیں کہ 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے، زندگی ہی وہاں کوئی نہیں ہے۔ کون سا علاقہ ہے وہ؟ علی احمد، کون سا علاقہ ہے جو جہاں 6 مہینے رات ہے اور 6 مہینے دن ہے؟ راؤ صاحب بتائیں۔ انٹارکٹیکا بھی ایک ان میں سے ہے۔ بہرحال پولز میں جو اینڈ ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، جن پہ وہ ایسے ایسے گھومتی ہے، تو وہ پول جو ہیں وہاں پہ شدید سردی ہے، برف جمی ہوئی ہے، تو زندگی کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سائنسدان جاتے رہتے ہیں، وہ جھنڈے گاڑتے رہتے ہیں کہ اتنا کو فتح کر لیا ہے۔ وہاں پہ رینڈیئر جانور جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے پانی کے اور برف میں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے ہوئے اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی، تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کے لے جاتا۔ اگر سمندر کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا۔ اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور ضوء زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مارد وجود میں نہیں آیا، اس کے لانے والا کوئی خالق و دانائی کا تخلیق کرنے والا ہے۔ خالق و دانا نہیں ہے بلکہ خالق و دانائی کو تخلیق، یعنی وہ خالق ہے دانائی کا کام کا۔ بس وہ تو کہتے ہیں میں کون کہتا ہوں، جو میرے ارادہ میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔
کہ اس کے علم میں ہوتا ہے سب کچھ جو ظاہر ہوتا ہے، پہلے اس کا علم اس کو محیط کرتا ہے کہ میں نے یہ بنانا ہے، بس وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو؟ وہ بھی ہے اللہ، تو ہی ہے۔ اور کس نے بنایا تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ؟ کیا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے؟ کیا کوئی اور خدا ہے؟ بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ کہاں اللہ، کہاں ایک پتھر گرتا ہے تو بربادی کی یہ کیفیت، جڑتا ہے تو عظمت کی وہ کیفیت کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگر تانے۔ گرتا ہے تو پتھر کے پجاری بنتا ہے، جڑا رہتا ہے تو ان رفتوں بلندیوں کو پاتا ہے کہ سلطان رافی مانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگر تانے ہو، میں قربان تو ساتھے باہو جینا یہ پشانے ہوں۔ بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے زندگی کا پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ کیا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمائیے مشرکو پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمان و زمین میں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا بڑی لمبی اس کی ماشاءاللہ تفسیر ہے۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی بڑی زبردست کہتے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ایسے ہی چپ کر کے نہیں آتی، بارش کے آثار پہلے پیدا ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اندھیری آتی ہے، وہ ساتھ بارش پہلے خوشخبری دیتی ہے اپنے منجے اندر کر لو، صحیح نہیں؟ تو جو سویا رہے تو وہ باہر بھیگ جاتا ہے، جو اٹھ کر کے پورا بندوبست کر لے تو کر لیتا ہے۔ تو سارے اس کے حسین انداز ہیں۔ اے بارلا بس ہمیں ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں شیطان کی سوچ کے حوالے نہ کرنا، بس اپنا ہی رکھ۔ جو یہ نہیں مانتے تھے کہ دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جب کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں یہ کچھ بنا دیا، کیا اس کے لیے وہ مشکل ہے کہ تمہیں کچھ سے نہ کچھ بنا دے اور دوبارہ پھر کھڑا کر دے؟ لہذا اسی کو مانو جس نے سب کچھ بنایا۔ یہاں ایک آیت پاک آئی ہے کہ اللہ پاک تم نہیں جانتے غیب کے بارے میں جو کہا۔ ہاں اس میں انہوں نے تو علم غیب کو لیا ہے، میں کہتا ہوں کہ زمین میں چھپے ہوئے غیب کے خزانے جو ہیں، تیل، سونا، ساری دھاتیں، وہ نہیں جانتا کوئی، مگر جس کو پھر وہ شعور بخشتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا سروے کرنے والوں کا اتنا زبردست نظام ہے،
کہ وہ اوپر سے ہی سروے کر کے بتا دیتے ہیں کہ جہاں پہ تانبا ہے، جہاں پہ یہ ہے تیل ہے، پہلے اوپر سے سروے کرتے ہیں، اس نشاندہی پہ پھر ڈگنگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی علم اسی کا عطا کرتا ہے، اور اس نے ویسے تو کسی کو نہیں پتا، ابھی کلی تو نہیں پتا کیا کچھ ہے۔ سرچ کرو بھئی، جو اللہ کا بندہ ہو کے سرچ کرے گا اس کو زیادہ پلے گا، جو اللہ سے ہٹ کے کرے گا اس کی بھی کاوش کو ضائع نہیں جانے دیتا، ان کو بھی خیرات دیے جا رہا۔ کاش یہ سارے اس کے ماننے والے ہوتے۔ ماننے والوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ نہ ماننے والے جو ہیں وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ ان کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں۔ ورنہ ایک مقام یہ تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ایک ریاضی کا مسئلہ سمجھنے کے لیے حضرت امام احمد رضا خان کے پاس آتے، آپ کھڑے کھڑے وہاں پہ پاؤں کے ساتھ زمین پہ انگوٹھے سے لکھے جا رہے، اس کو بتا دیتے کہ یہ فرق، نہ پڑھی ہے کبھی ریاضی، نہ کبھی یونیورسٹی گئے ہیں، مگر اے مومن تیرا سینہ کھلتا ہے تو سارے اسرار بھی تجھے نصیب ہو جاتے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابھی آپ کا 21 شوال تھا، بڑا دکھ ہوا، اخباروں میں پڑھا، ادھر پڑھا تو ادھر کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ اس صدی کے یعنی بہترین عاشق صادق وجود جو ریولوشن لائے، جو انقلاب لائے، اور اتنا بڑا اپنا حلقہ جو ہے وہ بنایا، کچھ تھا تو اتنی دنیا مانی۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست۔ چلو رکوع پڑھنے کی بجائے نا یہی میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، انہی آیات کی بڑی لمبی تفسیر کی ہے انہوں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الصلاة علی سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام کی بہار جمع فرمائے علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فرمائے علامہ حافظ بشیر احمد سید رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاۃ الکبریٰ اشاعت الفکر حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ہمارے اللہ، صلاۃ و سلام قبول فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں تو نے عطا فرمایا، جنہیں کرامت بخشی، جن کو بزرگی سے نوازا، جن کی مدد فرمائی، جن کی معاونت فرمائی، جنہیں قرب بخشا، جنہیں قریب کیا، جنہیں شراب وصال کے جام پر جام پلائے، اور جن کی حکومت کو مضبوط کیا، اور جنہیں تو نے اپنے نفیس ترین علوم سے بھر دیا، اور جنہیں اپنی خوبصورت ترین محبت سے لبریز کر دیا، اور جنہیں اپنے روشن قول سے مزین کر دیا، اور جو آسمانوں کا فخر ہیں، میٹھے اخلاق والے ہیں، تیرے روشن نور ہیں، تیرے بندہ قدیم ہیں، تیری مضبوط رسی ہیں، تیرا محفوظ قلعہ ہے، تیرا حکمت والا جلال ہے، تیرے کرامت والا جمال ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، اور آپ کے صحابہ پاک پر جو ہدایت کے چراغ ہیں، وجود کے فانوس ہیں، سعادت کا کمال ہے، اور تمام عیوب سے پاک ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا محمد آل محمد وسلم۔ اے بار اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا ہے
ان دلوں کو کچھ خیرات بخش دے کہ تیرے دین کا فروغ کرے۔ اے اللہ پاک ان کی سستیاں دور فرما، یا اللہ پاک ان کو آقا پاک کی ایسے غلام بنا جو متحرک ہوں، جو دین کا فروغ کرنے والے ہوں۔ یا اللہ پاک تیرے پاس بڑے طریقے ہیں، کوئی طریقہ لگا دے، ان کو شوق دلا دے کہ یہ شوق سے تیرے دین کا فروغ کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔